السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 34 کی تلاوت کریں گے، پارہ 3 کے رکوع نمبر 2 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، میم مشدد میں غنہ کریں گے، نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حرف مرمون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ دو پیش کی تنوین کے بعد واو حرف مرمون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں پر ادغام بلا غنہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، اور یہاں پر ادغام مع الغنہ غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے۔ گول تا کو وقف میں ہا ساکن سے تبدیل کر دیں گے۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی حالت میں واو کو ساکن کر دیں گے، اور جب واو ساکن ہوگا تو واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر وقف کی حالت میں واو مدہ ہوگا، یعنی وقف کی حالت میں ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی کہ واو مدہ کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کے بعد میم کی پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر مد عارض ہوگی وقف کی حالت میں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہوگا، واو لین کے بعد میم کی 2 پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد لین عارض ہوگی۔ اس کو بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ضاد کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نون ساکن کے بعد لال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے. ہا الٹا پیش ہو کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور کھڑی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں اس کو ساکن پڑھیں گے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. تنوین کے بعد میم حرف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا. نون ساکن کو خوب ظاہر کریں گے اور میم مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نون ساکن کے بعد یا حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہو تو متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم کر کے پڑھتے ہیں. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا. نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون کو وا کے ساتھ ملائیں گے. الف اور لام زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے. الن نور، الن لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے. نون واو پیش نو، واو مدہ کے بعد را کے نیچے زیر ہے، وقف کی حالت میں اس را کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. الن نور اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور. واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم کو طا کے ساتھ ملائیں گے. الف اور لام زائد ہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگی، غنہ کر کے پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے. لام الف یہاں پر وقف نہیں کرنا، نہ ٹھہرنے کی علامت ہے تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم.